السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام سلسلے تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 109 اور آیت نمبر 110 آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ کاش تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ ان کے دل سے حسد کی وجہ سے، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، تو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور اپنے آپ کے لیے جو کچھ بھی تم آگے بڑھاؤ گے بھلائی خیر کا کام، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے۔ معزز و موقر بھائیوں اور بہنوں، ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس بات سے ہوشیار کیا ہے کہ یہ یہود و نصارہ، یہ کفار و مشرکین، یہ اسلام دشمن آپ سے چاہتے کیا ہے۔ پچھلے درس میں یہود و نصارہ کا جو پروپیگنڈا تھا، خوب زیادہ سوالات کرنا، بیجا سوالات کروانا، اس کو اللہ رب العزت نے واضح کیا۔ اس سے پہلے درس میں قرآن کے جو احکامات منسوخ ہوتے ہیں اس کو لے کر پروپیگنڈا کرنا، لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے متنفر کرنے کے لیے جو ان کی کوشش ہوتی دن اور رات کی، تو اس کا مقصد کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہے، یہ کیوں جو ہے کیا نام ہے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، کیوں اسلام کے تعلق سے غلط فہمی پھیلاتے ہیں، مسئلہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ واضح فرمایا ہے کہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طریقے سے ایمان سے پھر کر کفر کی طرف آ جاؤ۔ یہ چیز ان کو برداشت نہیں۔ کیوں؟ ان کے دل میں حسد ہے، جلن ہے۔ اتنی بڑی دولت آپ کو مل گئی، اتنی بڑی نعمت آپ کو مل گئی، ان کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ مرنے کے بعد کہاں جنت میں جاؤ گے، اور کتنی نعمتیں اور خوشیاں ہی خوشیاں، کوئی غم کوئی تکلیف نہیں، اور کہاں یہ مرنے کے بعد جہنم میں جلیں گے۔ تو یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ چاہ رہے کہ یہ نعمت تم سے کیسے چھن جائے۔ ان کا یہ مین ٹارگٹ ہے کہ تم کو دین سے، اسلام سے، عقیدہ توحید سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، قرآن کریم کی محبت سے، قرآن کریم پر ایمان لانے سے، ان ساری چیزوں سے کیسے کفر کی طرف لے آئے۔ اسی کو لانے کا ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا۔ اکثر اہل کتاب یا یہود و نصارہ میں سے بہت سارے لوگ چاہتے ہیں
کاش کہ وہ تم کو واپس لے جاتے، کاش کہ وہ تم کو واپس لے جاتے ایمان کے بعد کفر کی طرف۔ اچھا کیوں لے جاتے، کیوں یا وجہ کیا ہے؟ حسدا من عند انفسہم، اپنے دل کی حسد اور جلن کی وجہ سے، دل میں جل رہے ہیں، دل میں جل رہے ہیں، حسد ہے ان کے اندر۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر، کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت، حسد، جلن تو ان کے چہروں سے، منہ سے ظاہر ہو گیا ہے، اور دلوں میں جو چھپا کے رکھے وہ اور خطرناک ہے۔ تو یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ آپ سوچئے کہ کوئی آدمی بہت بڑی دولت سے سرفراز ہو جائے تو ایک آدمی جو اس سے حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، اس کو اس دولت سے محروم کرنے کے لیے کتنے پروپیگنڈے چلائے گا، کس طرح سے اس کو جو ہے کیا نام ہے مات دینے کے لیے کی سازشیں کرے گا۔ یہ تو اپنے معاشرے اور سماج میں ہم دیکھ رہے ہیں نا۔ کوئی آدمی اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو اب اس کی ترقی کو وہ ڈائریکٹ تو نہیں روک سکتا ہے، لیکن جہاں ہو سکے گا اور اس کے راستے میں روڑا ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ اچھا گھر بنا رہے ہو، مہنگا گھر بنا رہے ہو، اللہ نے آپ کو نواز دیا ہے، کوئی ہے جس کو یہ پسند نہیں آیا اور جو ہے کیا نام ہے کہیں وہ کسی عہدے پر ہے، سرکاری غیر سرکاری کہیں، اور آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہوئی کہیں پرمیشن کے لیے، کسی چیز کے لیے، تو روڑا ڈالے گا کہ پرمیشن نہ ملے، کہیں نہ کہیں سے رکاوٹ ڈالنا، کیوں؟ دل میں جلن ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی۔ تو یہی ان کا معاملہ ہے کہ ان کے پاس یہ ایمان کیسے آ گیا جس ایمان سے ہم محروم ہو چکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں حسد اور جلن ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ اور ایک بات اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، من بعد ما تبین لهم الحق، یعنی ان کے لیے حق واضح ہو چکا ہے، وہ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ یہی نبی برحق ہے، یہی کتاب برحق ہے، یہی دین برحق ہے۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کریں گے نہیں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، یہی جنت کا راستہ ہے، جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جو اہل کتاب کہے جاتے ہیں، یہود و نصارہ، تورات اور انجیل پانے والے، یہ تو اس نبی کو، اس کتاب کو ایسے ہی پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے، بڑی اچھی طریقے سے جانتے۔ تو حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا۔ کیوں؟ کہ ہمارے خاندان سے نبی کیوں نہیں پیدا کیا گیا، ہمارے خاندان سے نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ خاندانی عصبیت اور خاندانی حسد کی وجہ سے نبی سے انکار کر دیا۔ تو اب جب اپنا انکار کر دیا تو ان کو تو معلوم ہے اچھی طریقے سے مجھے جہنم میں جلنا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جو ہے کیا نام ہے اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی خاندانی عصبیت کو بالائے طاق نہیں رکھ سکے، اور اس میں آ کر کے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تو اب جہنم میں جلنا ہے، تو آپ کے لیے کیا خیر برداشت کریں گے؟ تو اس لیے حق کے واضح ہو جانے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ لوگ اپنے جو ہے کفر کے مذہب پر واپس آ جاؤ، آپ لوگ بھی ان کی طریقے سے، اسی لیے کہا بعض مواقع پر وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم بھی ویسے کفر کرو جیسے یہ کرتے ہیں تو تم دونوں برابر ہو جاؤ گے، دونوں جانب میں ہو جاؤ گے، پھر یہ خوش ہو جائے گی کہ چلو یہ بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ اللہ رب العزت نے اب اس کا حل کیا بتایا ہے؟ یہ ہم سے حسد رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، اب ہم کو ہمارے دین سے ہٹانا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ سیفٹی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے۔ آج ہم کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج اس ملک کے ماحول میں ہمیں اور آپ کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ آج اس ملک کی یہ فاسسٹ جو ہے پارٹی، جو ظلم اور زیادتی کے علاوہ
عدل انصاف جانتی ہی نہیں ہے، آج اس کا ٹارگٹ یہ کہ مسلمانوں کو اس کے دین سے پھیرا جائے، دین سے ہٹایا جائے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ پہلا کام تو یہ کرنا ہے آپ کو کہ عفو درگزر سے کام لو، نظر انداز کرو، اعراض کرو، ان سے لڑ کے الجھ کے تشدد کر کے معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ مت الجھو، مت تشدد کے راستے پہ جاؤ۔ تو عفو درگزر سے نظر انداز کر کے کام لو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر ان کو آج طاقت عطا فرمائی ہے تو اس میں بھی حکمت اور مصلحت ہے، اور اللہ نے ہی عطا فرمائی، اللہ نے ہی عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے اس میں خیر رکھا ہے اگر مسلمان شرعی توجیہ اور شرعی رہنمائی پر عمل کرے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلین ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغویات سے گزرتے ہیں تو بڑی شرافت عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ہاں، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ مسلمانوں، آج ان کا اگر منہ توڑ جواب دینا ہے تو آؤ مسجدوں کو بھرو، لیکن نہیں، ہم نہیں پڑھیں گے نماز۔ اس پر زیادہ افسوس ہوتا ہے، افسوس اس پر کم ہوتا ہے کہ آج اسلام دشمن اسلام کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، تو پرانی بات ہے۔ نبی اسلام کے زمانے، اس سے پہلے اسلام دشمن تو اسلام کے خلاف سازش کرے گا ہی کرے گا، لیکن نئی بات جو آج آئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ نئی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے۔ پرانے لوگ نماز نہیں چھوڑتے تھے، ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں تو اس پر ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دونوں کو ذکر کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بدنی عبادتیں بھی جو ہیں اور مالی عبادتیں بھی جو ہیں سب کو ہو بہو ادا کرو۔ تو نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے، حج کرنے سے، شریعت پر عمل کرنے سے آپ ان کی سازشوں سے محفوظ ہو سکتے ہو۔ آپ ان کے جو ہے کیا نام ہے ان اعتراضات اور ان جو ہے جو بکواس کرتے ہیں ان ساری چیزوں سے آپ محفوظ ہو سکتے ہو۔ تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ بھی تم اپنے آپ کے لیے آگے بڑھاؤ گے، اب جو بھی کار خیر کرو گے تو کیا ان کو ہمیں بدلہ دینا ہے؟ جو کچھ کرو گے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس کو پاؤ گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، چاہے انڈیا کے ماحول میں کوئی کام کرو، چاہے خانے کعبہ میں بیٹھ کے کوئی کام کرو، چاہے کوئی اور کہیں جگہ کام کرو، اللہ کے لیے جو بھی نیکی انجام دو گے، چھوٹی نیکی، بڑی نیکی، چاہے وہ آپ محکوم ہو کر کے انجام دو، چاہے حاکم ہو کے انجام دو، چاہے آپ خوشحالی میں انجام دو، چاہے پریشانی میں انجام دو، وہ تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا بدلہ پاؤ گے۔ تو تم نیکیاں کرنے سے کیوں دور ہو؟ نمازیں سے کیوں دور ہو؟ روزے سے کیوں دور ہو؟ اللہ کے احکامات سے کیوں دور ہو؟ پھر اللہ نے فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، جس کو بدلہ دینا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا دیکھے چاہے نہ کہے، دنیا ہم کو برا بھلا کہے، دنیا ہم کو دہشت گرد کہے، دنیا ہم کو کچھ بھی کہے، ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، وہی ہم کو بدلہ دینے والا ہے۔ تو یہ ہے حق بنتا ہے، اور اس آیت کی روشنی میں کہ اسلام دشمن جتنی سازش کریں، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان سے الجھنے کے بجائے اور تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے مسلمان اپنے دین پر مضبوطی سے کاربند ہو جائے۔ انشاءاللہ تبارک تعالی وہ اپنے دین پر کاربند رہنے کے بعد کامیاب اور سرخرو رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو قرآن کے ان حقائق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جذباتیت سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔